تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگیں اور مانگیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں۔ تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے، چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا اس کو، کہ آپ روزانہ
ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گے. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ پڑھی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ
اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جب بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو. ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں. وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا.
دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو پھر مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے، یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اکاؤنٹ میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے رکھ، ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے، اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے، تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں، وہی اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں.
تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کا دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیا. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان, شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے
نہیں بنتا۔ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، تو یہ الفاظ ہیں، تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں گا۔ یہ حماقت اور بیوقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے۔ اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا۔ بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع۔ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے، دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہے۔ اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں۔ جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہوئی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے، تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑنے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی،
ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن. لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں. جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہر کام کے لیے ایگری ہے معذرت کے ساتھ، وہ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے. کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو. آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے. یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے. آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی؟ جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ. صحتک قبل سقمک فراغک قبل شغلک. فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے. کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو. کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ. ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے فارغ ہو. کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے. مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے. مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو. اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے. جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا. تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے. ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو. لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور. تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا. یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے. کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا. یہ کھوپڑی جو ہے نا یہ ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ مشغول نہیں ہوتی. بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی دن کے اندر. دیکھ عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس. اور میں کہتا ہوں نا جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک. ابھی اللہ نے فراغت دی ہے، دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا. آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا، آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا، تاش کھیلنے میں، سنوکر میں ضائع کر دیا. تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے، کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا. اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے، یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے،
اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے، اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں دین کی طرف۔ یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، بہت کچھ کر لیتے۔ ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی سنے دیکھے کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ ابھی یہ گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا یوٹیوب پہ، حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے کہ قرآن حفظ ہو جائے، اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا۔ اور وہ ہے بھی امریکن فوجی، افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، وہاں ریٹائر ہوا، اسلام قبول کیا، اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو، یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، شلوار قمیص پہنے ہوئے۔ میں سمجھا کوئی ہمارے KPK کے پٹھان بھائی یا نیا ہوٹل کھولے انہوں نے یہاں پہ، تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے، چائے وائے جا کے پئیں گے۔ پتہ چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں، تو امریکن ہے، قد بھی ماشاءاللہ۔ اور عجیب بات دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ گناہ ہے ناجائز ہے، نہ، لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں، مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز، انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار، جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو۔ میں نے خود دیکھے ایسے گورے، ادھر کنورٹ ہوئے، جبہ پہن لیا عربوں والا، شلوار قمیص پہن لی پاکستانیوں جیسے، تو اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا، شلوار قمیض۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو، ہر چیز چھوڑو۔ ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ، یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں تھا، وہ عربی لباس اس کا، اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا، اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا، پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں، تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے، تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہماری پرانی سروس، ادھر اللہ اوپر کا کنیکشن بحال ہو گیا، ادھر سلام پھیر کے نکل لیے، تو ابھی نئے نئے آئے ہو، بے وقوف، یعنی مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں، ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے، تو وہ اتنی لمبی نماز، تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا، تھوڑا اس سے ماضی پوچھا، کیسے مسلمان ہوئے، یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے، اسٹڈی کی میں نے، اسلام کو پڑھا سمجھا، پھر امریکہ میں یا UK کا تھا میرا خیال ہے، کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا، اس کو مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا؟ ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں ایسے، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی، فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ، میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب، اور اتنی بوتلیں میں ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا۔ شرابی جو ہے نا، شرابی، ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے، کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں، ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے۔ ہیروئن شو کے سٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے، کہنے 3 چھوٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے۔ تو یہ جو تھا، اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا، میں یوں تھا، پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا، یہ گرل فرینڈ تھی، یہ تھا وہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ گورے ہیں، گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں، شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے؟ ایسے کہا، اس نے کہا ماضی میرا ختم، میں نے بھلا دیا ہے، اس پہ میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں، یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ، اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے، دیکھ رہے ہو،
یہ بوتلیں دیکھی، کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے؟ خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی؟ آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا، یہ بوتلیں پیتا تھا میں، ایک چمچہ پی کے دکھاؤ۔ ہم فوراً کس پہ آتے ہیں؟ شو بازیوں پہ۔ اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے کیا تھا کیا نہیں تھا پلٹ کے یوٹرن لیا میں نے، بس ختم دماغ سے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا۔ بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو، بس ہم نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو، پرانا نام کیا تھا؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی، بالکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی کا۔ اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے۔ میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا؟ اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نام بھی پرانا، اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا اسلام پہ فخر ہے، دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے عزتی محسوس کرے گا۔ یار چھوڑو، اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے، ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے، چمار تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے۔ اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے۔ لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا، تھا تو بھنگی، تھا تو چمار، لوگ تانے دیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا، ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے اس برائی سے نکال لیا ہے۔ اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے۔ اسلام دے دیا اللہ نے، نام دے دیا محمد، یوسف، کوئی بھی، ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا، تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں، جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی؟ چھوڑو جو بھی تھا۔ یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے۔ ایک ایسی توبہ کی ہے خاندانی کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ ہے خاندانی توبہ۔ تو ہم تو پھر بھی، ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں۔ مجھے پاس تو آتے رہتے کال سینٹر میں، کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں۔ ابے میں نے کہا تیرا نام وہ ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں، وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے فون پہ؟ جانسن کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، میں جانسن بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے۔ ایسا رہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہیں میں ستار، نہیں تو جانسن ہے، ستار نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جانسن بات، تو مائیکل بات کر رہا ہے، تو جارج کیا نام ہے وہ، برنارڈ بات کر رہا ہے۔ جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان، سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے۔ میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے، بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمن، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے، نام ہمارے جیسے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے۔ نام شاعر میں سے آتا ہے، یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے تو فخر کرو بھائی اسلام پہ، اللہ نے اسلام دی۔ اچھا اس گورے کی خاص بات یہ، وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ نہیں آ رہی بات، آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا، اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ انگلش بولے۔ اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے۔ اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، شو بازی زیادہ ہے اس زبان میں، اسٹائل زیادہ ہیں، یہ گورے کے الفاظ ہیں۔ اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا، میرا خیال ہے 45-50 سال کا تو پورا آدمی ہوگا پراپر، تو نا بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے تو کہہ رہے اس میں تکبر، اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے۔
پھر بھی سیکھیں آپ, بین الاقوامی زبان ہے, ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا, اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا, اور بھی بڑی قربانی ہے اس